رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمارا مقدر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی حقیقی برکات، اس کے ثمرات اور اس کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ہمارا مقصد تخلیق بیان فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ عبادت حقیقت میں کس چیز کا نام ہے؟ کیا نماز کی پریکٹس جو ہم کرتے ہیں، کیا حقیقت میں یہ عبادت ہے کہ کچھ دیر قیام کریں، کچھ دیر رکوع میں رہیں، پھر سجدے میں؟ کیا یہ حقیقت میں عبادت ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ حقیقی عبادت کسی اور چیز کا نام ہے۔ اس حقیقی شے اور سبب کی وجہ سے یہ نماز کی عبادت بنی ہے۔ نماز کی عبادت ہے مگر سبب پیچھے کچھ اور ہے۔ اگر صرف نماز پڑھنا یہ عبادت ہوتا تو جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ان میں بھی نماز پڑھنا عبادت ہوتا، حالانکہ وہاں تو نماز پڑھنا منع ہے۔ سورج نکل رہا ہے، نماز ادا کرنا منع ہے۔ سورج ڈوب رہا ہے، نماز ادا کرنا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سورج بالکل سر کے اوپر ہے، تحفہ کبریٰ جس کو آپ اپنی زبان میں زوال کا وقت کہتے ہیں، نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر نماز ہی حقیقت میں عبادت ہے تو پھر ان وقتوں میں بھی عبادت ہونی چاہیے، حالانکہ ان وقتوں میں نماز پڑھنا عبادت بولو نہیں بلکہ منع ہے۔ کیا صرف روزہ رکھ لینا یہ عبادت ہے، حقیقی عبادت؟ تو جواب ہے حقیقی عبادت روزہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر عید کے دن کوئی روزہ رکھ لے، اسے کوئی پوچھے تو کیوں رکھا ہے، تو جواب دے سکتا کوئی عبادت کے لیے رکھا ہے، روزہ تو عبادت ہے تو جب مرضی کرو۔ تو جواب ہوگا نہیں بھائی، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو پتہ چلا یہ عبادات جو ہیں حقیقت میں ان کے پیچھے سبب کچھ اور ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے اصل عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے۔ جب وہ فرمائے رکھو تو رکھنا عبادت ہے، جب وہ فرمائے نہ رکھو تو نہ رکھنا عبادت ہے، جب وہ فرمائے کہ پڑھو نماز تو پڑھنا عبادت ہے، اور جب وہ حکم دے کہ نہ پڑھو تو نہ پڑھنا عبادت ہے۔ اصل عبادت تو اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ بندہ مومن اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، یہ عبادت ہے۔ پھر اس کے ذمن میں جو چیزیں آتی جائیں گی وہ عبادت بنتی جائے گی۔ اچھا، اب اصل عبادت حکم الہی کی تعمیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے حکم الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ پورے کرنے ہیں، حقوق العباد، اور سب ملا کے بن جائے گا عبادت، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ بن جائے گا عابد، عبادت گزار۔ تو عبادت گزار وہ نہیں کہلائے گا جو صرف نماز پڑھے، حقوق اللہ تو ادا کرے، حقوق العباد پورے نہ کرے، وہ عابد بولو مقصد تخلیق پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ حقوق العباد کی طرف توجہ دے، ویلفیئر کا کام تو کرتا ہے مگر مسجد میں آنے کا نام نہیں لیتا، اللہ کے سامنے جھکنے کا کام اس کو آتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ سمجھ لے پھر بھی وہ عابد نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے۔ عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا ہے، مقصد تخلیق وہی پورا کر رہا ہے، حقوق اللہ بھی پورے کرے، حقوق العباد بھی پورے کرے۔ اب جو بات کرنی ہے خاص وہ یہ ہے، حقوق یا اللہ کا حکم جو دو طرح کا ہے، اس پر عمل کرنا ممکن تب ہوگا جب اللہ کے حکم کے بارے میں پتہ ہو، علم ہو۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، اگرچہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ پتہ نہ ہو، مگر کوئی اتنا جاہل ہو کہ اسے خبر ہی نہیں کہ نمازیں 5 ہیں، کوئی اتنا جاہل ہے کہ اسے یاد ہی کوئی نہیں کہ فجر میں کتنی رکھتے ہیں، کیسے پڑھے گا؟ جب اسے علم ہی نہیں ہے
ماں باپ کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے کیا ہے، بہن بھائیوں کے کیا ہے، پڑوسیوں کے کیا ہے، تو ادا کیا کرے گا؟ سو جس چیز پہ بنیاد ہے سارے دین کی وہ ہے علم۔ کیا ہے؟ جسے علم ہے وہ عمل بھی کبھی نہ کبھی کر لیتا ہے، اور جسے پتہ ہی نہیں وہ جاہل ہے، حکم الہی کا خبر اس کو بالکل نہیں ہے، وہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں یا حکم الہی اس کو پتہ ہی نہیں، وہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ سو یہ جو مجلس ہے یہ اسی حکم الہی کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم احکامات الہیہ کو دیکھیں، انہیں ان کا علم حاصل کریں، جسے پتا ہے وہ دوسروں کو بتائیں، آپس میں ڈسکشن ہو، تاکہ جس کو نہیں پتا اس کو بھی اللہ کے حکم کا پتہ چل جائے اور عمل کی طرف وہ بھی آ جائے۔ اور یاد رکھیں یہاں بیٹھنا آپ نے چند نیتوں کے ساتھ یہاں اس مجلس میں حاضر ہونا ہے۔ سب سے پہلی نیت آپ کی ہونی چاہیے ہم اس مجلس میں بیٹھ کے دین کا، اللہ کے احکامات کا علم حاصل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ صرف ذوق نہیں ہے یا کسی کے ترلا کرنے کے بعد بہ جائیں کہ بہ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ذوق سے، خود اپنی مرضی سے، خود اپنی ضرورت کے پیش نظر ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھیں گے۔ اچھا، جب یہ نیت کر لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ گھر سے چلیں گے، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں قدم رکھتے رکھتے آہستہ آہستہ درود پاک پڑھتے ہوئے، یا حیّ یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے، سبحان اللہ العظیم کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے آپ مسجد میں آئیں۔ یہ قدم تو آپ کے زمین پر ہیں، لیکن حدیث رسول بتاتی ہے، حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین کا علم پانے کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی رستے کا مسافر بنتا ہے، وہ سفر تھوڑا ہو یا زیادہ، فرمایا اس رستے پہ چلنے کی برکت سے اللہ اس کا جنت والا رستہ آسان فرما دیتا ہے۔ آپ گھر سے نکلیں گے مسجد تک، نیت یہ ہوگی آج دین سیکھنا ہے، دین کی کوئی بات سیکھنی ہے، اور انعام اس کا یہ ملنا ہے، اس رستے پہ قدم رکھنے کی برکت سے اللہ جنت والا ہمارا رستہ آسان فرما دے گا۔ اس لیے یہ نیت ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ملائیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ہمیں آنے میں مزہ بھی آئے گا، ہمیں قدم اٹھانے میں ذوق بھی آئے گا۔ یہ قدم میں کسی معمولی کام کے لیے نہیں اٹھا رہا، اس نیت سے کہ دین حاصل کر رہا ہوں، دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، اپنے آپ کو طالب سمجھ کے جب اپنے گھر سے نکلیں گے تو حضور کا یہ مجدہ جاں فضا فرمان ہمارے سامنے ہوگا۔ حضور نے فرمایا ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا كتب اللہ له بكل قدم عبادۃ السنۃ۔ امام رازی اس حدیث کو لائے ہیں، پوری توجہ کرنا۔ ہم میں سے ہر شخص ایک چیز کا لالچی ہے اور وہ ہے نیکیاں۔ کوئی ایسا شارٹ کٹ ملے، عمل تھوڑا ہو، نیکیاں ہمیں زیادہ ملے، اور ایسے بہت سارے طریقے بتائے شریعت اسلام نے، ایسے اللہ کے کرم کے بہت سارا خزانے ہمیں بتائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، کسی عالم کے پاس پہنچے، پھر واپس آئے، پھر ضرورت پڑے کسی مسئلے کی پھر جائے، پھر آئے، یختلف الی باب عالم، وہ کسی عالم کے پاس کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی یہ جانا آنا اس کا لگا رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان قدموں کا اجر کیا ہے، اس چلنے کا اور اس سفر کا، اس مشقت کا جو گھر سے مسجد تک کا ہے، اس کے انعام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا كتب اللہ له بكل قدم عبادۃ السنۃ، جتنے قدم اٹھا کے وہ پہنچا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے قدموں پہ؟ ہر قدم میں، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، جتنے قدم اٹھائے، بس نیت یہ کرنی ہے ہم دین کے طالب بن گئے، ہم دین سیکھنے والے بن گئے، بس یہ نیت کرنی ہے۔ اور اس نیت میں بتائیے سودا فائدے والا ہے یا فائدے والا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ نقصان کرنا چاہیے؟ یہ یام ہمیں فائدے کے لیے دی ہے، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہمیں ملا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، نیت یہ کر کے آنا ہے کہ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں۔ پھر نبی پاک اسلام کا یہی فرمان، اس کے آگے چند جملے مزید باقی۔ حضور نے فرمائی بنا لہو بکل قدم مدینۃ فی الجنہ، پوری توجہ۔
حضور نے فرمایا جتنے قدم اٹھا کے وہ آتا ہے ہر قدم کے بدلے بندہ جھوم جاتا ہے اتنا بڑا انعام بس نیت ہی کی ہے اور کچھ نہیں کیا ابھی اس نے سبق یاد نہیں کیا کسی کو سنایا نہیں محنت نہیں کی ابھی بس نیت کی ہے اور نیت کر کے پہنچا ہے مقام پر حضور فرمایا بنا لہو بکل قدم مدینۃ فی الجنہ اللہ ہر قدم کے بدلے جنت کا پورا شہر آباد فرمائے گا ہر قدم پر جنت کا ایک شہر اب خدا جانے کتنے شہر بنے ہوتے ہیں جب مہینہ پورا ہوگا درس قرآن میں احکامات قرآن کے خوبصورت پروگرام میں شرکت کرنے والا خدا ہی جانے وہ جنت میں کتنی بڑی سلطنت کا مالک بن چکا ہوگا بتائیے سودا فائدے کا ہے یا گھاٹے کا ہے دنیا میں ہم چاہتے ہیں پراپرٹی بڑھے کسی نہ کسی طریقے سے بڑھانا چاہیے جنت کے لیے بھی تھوڑا سا خیال ہے مشکل اتنا بھی نہیں ہے جنت ہاں تھوڑی سی قربانی تو ہے نا کہ زمانہ سویا ہو اور آپ مسجد میں بیٹھے ہو اور ہمارے اس علاقے میں تو رواج ہی نہیں ہے درس قرآن کا فجر کے بعد شہروں میں ہے یہاں اس پورے علاقے میں نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اب یہ قربانی ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے آپ نے بیٹھنا ہے انعام کیا ہے ہر قدم پر جنت کا پورا شہر ہے جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے پھر فرمایا یمشی فی الارض تستغفر لہ بس یہ نیت اس کے دل میں ہے میں دین سیکھوں جہاں سے بھی ملے صحیح جگہ سے صحیح بندے سے دین سیکھوں دین حاصل کروں یہ نیت کر لی فرمایا زمین پر چلنے والا جب چلتا ہے جس زمین کے حصے پر قدم رکھتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے زمین بھی ہمارے لیے دعا کرے گی اور پھر فرمایا یصبح و یمسی مغفورا لہ اس کے صبح شام اس حال میں ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو عام مغفرت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے جب میرے بندے میں نے معاف کر دیا ہم مجرم ہیں اپنے ذات چاہتے ہیں کہ معافی ہو جائے آسان طریقہ ہمیں مل گیا اور وہ یہ ہے توبہ تو کرنی ہے شرمندگی اور ندامت تو ہمارے دلوں میں یقیناً ہے اعتراف جرم تو ہے مگر اگر اللہ تعالیٰ کا کرم جلدی چاہتے ہیں تو نیت یہ کر لیں ہم دین کے طالب ایسے تو نہیں اللہ طالبوں پر اور دین کے حاصل کرنے والوں کے کرم فرماتا پھر اس کے ساتھ ایک اور نیت شامل کر لیں پہلی نیت دین کا علم حاصل کرنا دوسری نیت یقیناً بیان کے دوران احادیث بھی سنائی جائیں گی ایک نیت آپ نے یہ بھی کر لی کہ ہے ہم حضور کے فرامین سنیں ہم اپنے آقا کی باتیں سنیں گے انعام کیا ہے نبی پاک اسلام نے فرمایا نقر اللہ عبدا اللہ اس بندے کو خوش رکھے اللہ اس بندے کو خوش رکھے یہ دعا ذرا سمجھنا اللہ اس بندے کو خوش رکھے یا اللہ سننا کس سے فرمایا اسمع مقالتی من سمع مقالتی جس نے میری ایک بات کو سن لیا جس نے میری ایک بات کو سن لیا وحفظها اور سن کر اسے یاد کر لیا وَأَدَّاهَا اور یاد کر کے کسی دوسرے کو سنا دیا حضور کی دعا کیا ہے اللہ اسے بولو خوش رکھے بتائیے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ملے اللہ تجھے خوش رکھے دنیا کا کوئی غم کوئی دکھ کوئی مصیبت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو اس نیت سے سنیں ہم نے سننا ہے یاد کرنا ہے یاد ہو جائے تو کسی کو سنانا ہے یہاں ایک مسئلے کا حل بتاؤں ایک سوال کا جواب دوں کہ ہر شخص جو حدیث سنے وہ سنا سکتا ہے نہیں اور اگر سنانا ہے تو اس میں احتیاط ہے مثلا آپ نے بیان کے دوران کوئی حدیث سنی اگر تو بہو لفظ یاد ہو گیا حدیث پاک ہم بھی جب بیان کرتے ہیں تو بعض بات کہتے ہیں حدیث کا لفظ یہ ہے آپ نے کبھی غور شاید کیا ہو یا نہ کیا ہو میں جب بات کرتا ہوں تو کبھی کبھی کہتا ہوں حدیث میں لفظ یہ آئے گا اور کبھی کبھی کہتا ہوں حدیث پاک کا مفہوم ہی ہے فرق ہے اگر آپ نے کسی کو حدیث سنانی ہے تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے تو پھر فرمان پورا پورا برابر سنانا ہے اس میں زبر زیر آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے پوری طرح حدیث تو پھر آپ یوں کہیں حدیث پاک کا مفہوم ہی ہے حدیث پاک کا
اور بہتر یہ ہے کہ ہم یہی کہا کریں، کیونکہ لفظوں میں بعض اوقات آگے پیچھے ہمیں لفظ یاد نہیں رہتے، تو یہی کہیں، حدیث سنائیں تو یہی کہیں کوئی حدیث پاک کے مفہوم نہیں ملے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آسان ہو جائے۔ نبی پاک اسلام کا فرمان ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ بولے، میری طرف جان بوجھ کے جھوٹ منسوخ کرے، حضور فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ سو ہر بات کوئی نبی پاک اسلام کی حدیث نہیں کہہ سکتے، ہر بات اگر پتہ ہے حدیث ہے اور لفظ یاد ہے تو پھر کہیں حدیث کے لفظ ہے، پھر کہیں یہ اصل حدیث ہے، اور اگر لفظ یاد نہیں تو پھر کیا کہنا ہے؟ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ سو یہ چند ہے کیا ہے، اس کے ساتھ میں نے عرض کر دی، پہلی نیت دین کا علم حاصل کرنا، دوسری نیت حضور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو سننا، تیسری نیت یقیناً قرآن پاک بھی پڑھا جائے، قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھایا بھی جائے گا، تشریح بھی ہوگی عنوانات کے حساب سے۔ سو ایک نیت یہ بھی شامل کر لیں، ہم نے اللہ کا قرآن بھی سمجھنا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہماری مسجد میں سلسلہ بار روزانہ ہی درس قرآن جاری ہے، مگر اس مجلس میں ہم خاص طور پہ وہ خاص عنوانات ڈسکس کریں کہ جو بہت ضروری ہے یا جنہیں میں اپنی عقل کے مطابق سمجھوں گا کہ وہ ہونا چاہیے۔ آپ اب بھی کوئی بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، یا مشورہ ہو کہ یہ موضوع بیان کریں تو بے شک کر سکتے ہیں۔ اس کا انعام کیا ہے؟ اس نیت کا کہ قرآن فہمی، اللہ کے قرآن کو سمجھنا، اگر یہ نیت کر لیں گے تو کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو قوم اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو جائے، یتلون کتاب اللہ، اور وہ بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھے، یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو سمجھائے، جس کو سمجھ ہے وہ دوسرے کو بتائے، وہ تیسرے کو بتائے، آپس میں وہ بحث کریں، قرآن مجید سمجھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، پہلا انعام یہ ہے اس مجلس پر اللہ کی طرف سے سکون نازل کیا جاتا ہے۔ بے سکونی ہر کسی کو ہے، پیسوں کے ساتھ بے سکونی ختم نہیں ہو سکتی، دولت کے امبار ہو بے سکونی ختم، ہم نے بڑے بڑے کروڑ ارب پتی بے سکون دیکھے ہیں، قاری صاحب کو تجویز دے دی جان چھوڑ دے، بے سکونی، نیند نہیں آتی، سکون پانا ہے اس مجلس میں آ کے بیٹھ جاؤ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا انعام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وغشیتہم الرحمہ، کسی کو لگے کہ بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اللہ کی رحمت مجھ سے دور ہو چکی ہے، تو ایسی مجلس میں جب قرآن سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے وہ آ کے بیٹھ جائے۔ حدیث پاک میں وعدہ ہے اللہ کی رحمت جب سب پر برسے گی تو اس گنہگار پہ بھی برس جائے گی، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 3، وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کا سایہ ان کے اوپر کر دیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عنده، جو اور سب سے بڑا انعام اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان سے یہ حکم آیا، ذکرہم اللہ فی من عنده، اللہ اپنی شان کے لائق فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا۔ گناہگار ہے، خطا کار ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، مگر کسی ایسی مجلس میں آ کے ذوق سے بیٹھا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کے دل میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی سما نہیں ہے، اور نہ کسی کو سنانے کے لیے نہ کسی کو دکھانے کے لیے بیٹھا ہے، وہ محض اپنے رب کو منانے کے لیے بیٹھا ہے، بیٹھ گیا، اور میں رحمت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، اور میری جناب سے یہ اعزاز بھی ملے گا، اللہ فرشتوں کے سامنے تمہیں یاد فرمائے گا۔ یہ انعام ہے ایسی مجلس میں حاضر رہنے کا۔ سو آج اس مجلس میں نیتیں آپ کے سامنے رکھی، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، میرا مقصد یہاں یہ ہے کہ ہم حقوق پہ بات کریں زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد بھی چند موضوعات ہوں گے، لیکن حقوق سے مراد حقوق اللہ بھی ہو سکتے ہیں، حقوق العباد بھی، حقوق اللہ پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ایسے مسائل پہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے، خاص طور پہ حقوق العباد کی طرف ہم فوکس کریں گے اور ضروری باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ اسی طرح شریک رہیے اور اس سفر کے حصے دار رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔